تو یاد رکھیے گا، غیر مسلموں کے جو تہوار ہوتے ہیں نا، یہ ان کے مذہبی شعار ہوتے ہیں، ان کی مذہبی نشانی ہے یہ. اور غیر مسلموں کے مذہبی شعار کو پسند کرنا، اسے علماء نے کفر لکھا ہے. اور پسند کرتے ہوئے مبارکباد دینا، یعنی پسند کرتے ہوئے مبارکباد دینا، اس کو بھی کفر لکھا ہے. لہٰذا ہرگز کسی غیر مسلم کے مذہبی تہوار پر اسے مبارکباد نہیں دینی چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں کسی نے یوں سمجھے مروت کے میں دے دیا، اسی طرح اس کو پسند نہیں کر رہا ہے، تو حکم کفر تو نہیں ہوگا، لیکن تب بھی خرابی تو ہے. لہٰذا انسان کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. اور یہاں پر دراصل جو پہلے والا مسئلہ ہے نا، وہ لوگ اس پر کم ہی غور کرتے ہیں کہ بندے کو یہ نوبت ہی کیوں آئے کہ اسے کسی غیر مسلم کو مبارکباد دینی پڑ جائے. ظاہر سی بات ہے، پھر تو یہ ان سے دوستیاں کرتا ہوگا، اور بد مذہب غیر مسلم سے دوستی کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ ان سے دوستی کرنا یہ ایمان کی بربادی کا سبب ہے. جیسے کہ دیکھیں، تہوار آتا ہے تو اس وقت پھر مبارکباد کے مسئلے اٹھتے ہیں کہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں. اب اگر معاذ اللہ پسند کیا تہوار کو، تو یہ تو ان کا مذہبی شعار ہے، اور مسلمان غیر مسلم کا مذہبی شعار پسند تو کر ہی نہیں سکتا، کرے گا تو اس پر حکم کفر ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو مبارکباد والا مسئلہ ہے نا، یہ بعد میں آتا ہے. پہلے وہی مسئلہ آتا ہے کہ ان سے تعلقات ہوتے ہیں، تب جا کے یہ نوبت آتی ہے. لہٰذا انسان کو ان سے تعلقات ہی نہیں رکھنے چاہیے. کیوں اپنے آپ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارتے ہیں. اب رہا کبھی کوئی مجبوری ہوتی ہے، جیسے کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں پر بندہ کاروبار کی حد تک ہی رہے نا. ان مسائل میں، مذہبی معاملات میں ہرگز کوئی خلل وغیرہ نہ پڑے، اس کا تو اس سے خیال رکھنا پڑے گا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کسی غیر مسلم سے کاروبار کرتے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ اسے اپنی زمین کا مالک بنا دیں گے؟ یعنی اسے اپنی ملکیت میں جو آپ کی چیزیں ہیں ان میں دخل اندازی کی اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے نا. سیدھی سی بات ہے. آپ اس کو سیدھا کہیں گے، یار یہ میرے ذاتی معاملات ہیں، ان میں آپ کو دخل دینے کی اجازت ہی نہیں ہے، نہ اختیار ہے. ہم کاروبار کر رہے ہیں تو وہاں کا معاملہ الگ ہے. تو جب مالی اعتبار سے جو ہمارے معاملات ہیں، زمین جائیداد کے معاملے میں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں، کوئی غیر تو اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، تو پھر جو مذہبی معاملہ ہو تو وہاں پر بھی تو بات کلیئر ہونی چاہیے نا کہ یار آپ اس میں بھی دخل نہیں کر سکتے. جیسے قربانی کے گوشت کا مسئلہ ہے کہ ہم غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، اور کہیں گے کہ یار یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، ہم آپ کو نہیں دے سکتے، بات ختم. اور اگر اس بتانے میں فتنہ فساد کا اندیشہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، نہ بتائے، لیکن اس معاملے میں نہ پڑے، ان کو نہ دے. حقیقت کہوں تو خلاصہ یہی ہے کہ جتنی دوری ہو نا ایسے لوگوں سے، اتنا ہی بندہ بچتا ہے. یہاں تک کہ علماء کرام نے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ نے کفر کلمات کے بارے میں سوال جواب میں فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلموں کے محلے سے بھی گزرے نا، تو وہاں سے فوراً نکل جائے، فی الفور نکل جائے. یہ تو ہمارے دین کی تعلیمات ہیں. تو اس حوالے سے آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ بندے کو چلنا کیسے چاہیے زندگی میں، کس طرح اسے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے.